ہر گزرتے سیکنڈ پوری دنیا میں ایوریج 9500 کمرشل پلینز ہوا میں ہوتے ہیں۔ لائیو پلین ٹریکر کے اوپر دیکھا جائے تو تقریباً پورا ورلڈ میپ ہی مکھیوں کی طرح پلین سے بھرا ہوا ہے، لیکن ورلڈ میپ کے اوپر کچھ سپاٹس ایسے بھی ہیں جہاں ہمیں ایک بھی پلین نظر نہیں آتا، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پلین شاید جان بوجھ کر اس جگہ کو ایوائڈ کر رہے ہیں، اور حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے۔ دوستو آئیے جانتے ہیں کہ وہ دنیا کی کون کون سی ایئر سپیسز ہیں جہاں پائلٹس پلین کو کسی بھی صورت لے کر نہیں جاتے، اور سب سے بڑھ کر یہ ایسا کرنے کی وجہ کیا ہے۔ دوستو انفو وائس کی ایک نئی ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ انفو وائس پہ نہیں ہیں تو انفو وائس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ نمبر 6، ٹبیٹن پلیٹو۔ دنیا میں شاید ہی کوئی اتنا بڑا لینڈ ایریا ہو جس کو پائلٹ اوائڈ کرتے ہیں۔ ٹبیٹن پلیٹو 25 لاکھ اسکوائر میٹر کا ایک ایسا ایریا ہے جہاں سے کوئی جہاز نہیں گزرتا، جس کو ٹوٹل 9 کنٹریز شیئر کرتے ہیں۔ جیوگرافیکلی دیکھا جائے ہے تو یہ پلینز کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ روٹ، جو کہ چائنا کو یورپ اور مڈل ایسٹ کے ساتھ ڈائریکٹلی ملاتا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم لائیو پلین ٹریکر میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ پلینز اس پورے ایریا کو بائی پاس کر رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ پلیٹو میں پائے جانے والے اونچے 3 پہاڑی سلسلے ہیں، جو چائنا سے سٹارٹ ہو کر نیپال، بھوٹان سے ہوتے ہوئے افغانستان میں جا کر ختم ہوتے ہیں۔ یہاں ایوریج پہاڑوں کی اونچائی 14,000 فٹ ہے، اور کمرشل پلینز نارملی 35,000 فٹ کے اوپر فلائی کرتے ہیں۔ ویسے تو پلینز ان پہاڑوں سے کافی اوپر ہی رہتے ہیں، لیکن ایمرجنسی کی صورت میں جیسا کہ کیبن میں سے پریشر لیک ہو جانا یا انجن کا کسی بھی وجہ سے فیل ہو جانا، اس صورت میں آکسیجن ماسک آٹومیٹکلی ڈراپ ہو جاتے ہیں، اور اب پائلٹ کے پاس صرف اور صرف 20 منٹ ہوتے ہیں۔ جی ہاں، پائلٹ کو صرف 20 منٹ کے اندر پلین کو 35,000 فٹ کی بلندی سے 10,000 کی فٹ تک لانا ہوتا ہے۔ کیونکہ ٹبیٹن پلیٹو کی ایوریج ہائٹ ہی 14,000 فٹ ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ ایسا کرنا پائلٹ کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔ صرف اونچے پہاڑ ہی ٹبیٹن پلیٹو کو اوائڈ کرنے کی وجہ نہیں ہے، اصل میں یہاں پلینز کو بہت انوکھی ٹربولنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں موجود اونچے ترین پہاڑوں سے ہوا ٹکرا کر اوپر کی طرف آتی ہے، جو پلین کے بیلنس کو ڈسٹرب کر سکتی ہے۔ نمبر 5، والکینوز۔ جنوری 2022 کو ساؤتھ پیسیفک اوشن میں ٹونگا آئلینڈ کے قریب ایک انڈر واٹر والکینو پھٹا تھا۔ اس کا دھواں اور ایش کلاؤڈ اتنا بڑا تھا کہ اس نے ہسٹری کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ اس ایونٹ کو سیٹلائٹ نے بھی ریکارڈ کیا تھا، جو کہ کچھ اس طرح دکھتا ہے۔ ایش کے یہ بادل آسمان میں 1,90,000 فٹ ہائٹ تک ریکارڈ کیے گئے۔ اتنی زیادہ اونچائی پر پائے جانے والے ایش کلاؤڈز کسی بھی پلین کو آسانی سے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ والکینو سے نکلنے والا ایش کلاؤڈ پلین کی ونڈ شیلڈ کو بھی توڑ سکتا ہے اور انجن کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ 24 جون 1982 کو لندن سے نیوزی لینڈ جانے والی فلائٹ راستے میں ایک والکینو کلاؤڈ کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب جہاز میں سموکنگ کرنے پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ جب جہاز میں دھواں جمع ہونا شروع ہوا تو پہلے سب نے سمجھا شاید کوئی سموکنگ کر رہا ہے، پر آگے جو ہوا اس نے سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ کرو اور پائلٹ کو دھوئیں میں سلفر کی بدبو آنے لگی، تبھی وہ سمجھ گئے ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ والکینک ایش انجن میں جا کر میلٹ ہو گئی، جس نے جہاز کے سارے انجن کو بند کر دیا، اور اب پلین اپنا ایٹیٹیوڈ لوز کرنے لگا۔ خوش قسمتی یہ تھی کہ 37 فٹ سے جب پلین 12,000 فٹ پر تک پہنچا تو 4 میں سے 3 انجن سٹارٹ ہو گئے، اور پلین کو بحفاظت لینڈ کروا لیا گیا۔ لیکن اس واقعے کے بعد سے پائلٹس نے والکینوز کے اوپر سے فلائی کرنا ہی چھوڑ دیا۔ نمبر 4، کریٹرز دیکھنے میں بہت ہی خوفناک لگتے ہیں، جو اصل میں بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، خاص طور پر اوپر سے گزرنے والے پلینز کو۔ ہماری دنیا میں قریب 170 ایسٹرائڈ امپیکٹ کریٹرز ہیں، جو کہ کئی مائننگ کمپنیز کی طرف سے بھی بنائے گئے ہیں۔ ویسے تو ہائی الٹیٹیوڈ پہ یہ پلین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن لو الٹیٹیوڈ پہ ان کے اوپر سے گزرنا خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ یہ پلینز یا ہیلی کاپٹر کو اپنے اندر کھینچ بھی سکتے ہیں۔ اصل میں کریٹر جتنا زیادہ گہرا ہوگا اس کا باٹم اتنا ہی زیادہ گرم ہوتا ہے۔ کریٹر کے باٹم پہ گرم ہوا اوپر کی طرف ٹریول کرتی ہے اور باہر کی ٹھنڈی ہوا کریٹر کے اندر جاتی ہے۔
गर्म और ठंडी हवा के इस एक्सचेंज से क्रेटर के अंदर वॉर्टेक्स इफेक्ट पैदा होता है, जिसमें सब करने की और खींचने की ताकत पैदा हो जाती है, जबकि क्रेटर के बाहर बहुत ही अनयूजुअल स्ट्रेंज टर्बुलेंस पैदा हो जाती हैं। यही वजह है कि पायलट्स क्रेटर्स को देखते ही अपना रास्ता बदल लेते हैं। नंबर 3, नॉर्थ कोरिया दुनिया का वाहिद ऐसा कंट्री है जिसकी एयर स्पेस सबसे खतरनाक समझी जाती है, क्योंकि यहाँ नॉर्थ कोरियन मिलिट्री बगैर बताए कभी भी कहीं भी मिसाइल लॉन्च कर देती है। ना सिर्फ नॉर्थ कोरिया बल्कि ये जापानीज ओशन में अक्सर मिसाइल फायर करते रहते हैं। नॉर्मली ऐसी सिचुएशन में कई दिनों पहले से अनाउंसमेंट की जाती हैं और फायर करने से पहले उन तमाम प्लेन से रेडियो कांटेक्ट करके उनको आगाह कर दिया जाता है, जो कि एयर स्पेस में करीब होते हैं। यही वजह है कि कमर्शियल फ्लाइट्स जिनको सिर्फ नॉर्थ कोरिया को क्रॉस करना होता है, वो अब उसको बाईपास करके गुजर जाती है। नंबर 2, सऊदी अरब की होली सिटी मक्का दुनिया भर की मुस्लिम्स की बहुत इंपॉर्टेंट इबादत गाह है। ऐसा माना जाता है कि मस्जिद हरम अर्थ की सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर बनी है। इसी वजह से ना ही इसके ऊपर से कोई प्लेन फ्लाई कर सकता है और ना ही परिंदा, पर असल में ऐसी बातों में कोई हकीकत नहीं है। मस्जिद हरम के ऊपर से प्लेन इस वजह से नहीं गुजरते क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने इसको नो फ्लाई जोन कर रखा है। ऐसा करने के 2 रीज़न हैं। पहला तो है सिक्योरिटी रीज़न, क्योंकि मक्का में हर वक्त लाखों मुस्लिम्स मौजूद होते हैं। अगर यहाँ कोई भी नाखुशगवार वाक़या हुआ तो काफ़ी जानी नुकसान हो सकता है। दूसरा रीज़न है मक्का की लोकेशन। मक्का एक ऐसी लोकेशन पे बना है जिसके चारों तरफ पहाड़ मौजूद हैं। अगर इसके ऊपर से प्लेन गुजरा तो इंजन नॉइज़ इको होने की वजह से दुगनी तिगनी हो जाएगी, जो कि बिलक्रिम्स को डिस्टर्ब कर सकती है। यही वजह है कि मक्का में कोई एयरपोर्ट भी नहीं है, जो कि एयरपोर्ट होगा तो प्लेन्स टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त लो एल्टीट्यूड पे होंगे, जो नॉइज़ पोल्यूशन का बायस बन सकते हैं। और अब नंबर 1, एरिया 51। यूएस स्टेट नवाडा में 7,500 स्क्वायर मीटर पर फैला हुआ ये एरिया यूएस एयर फोर्स की टॉप सीक्रेट बेस का हिस्सा है, जिसको एरिया 51 कहा जाता है। एरिया 51 हमेशा से ही कंट्रोवर्सीज की लपेट में रहता है, क्योंकि लोगों का मानना है यहाँ अमेरिकन मिलिट्री सीक्रेट वेपन्स और यूएफओज के ऊपर रिसर्च कर रही है। चारों तरफ पहाड़ों की आड़ में छुपी ये सीक्रेट बेस वैसे तो ग्राउंड लेवल से नज़र ही नहीं आती, लेकिन हवाई जहाज से एरिया 51 की बेस को आसानी से देखा जा सकता है। इस चीज़ से बचने के लिए अथॉरिटीज़ ने इस पूरी बेस को नो फ्लाई जोन का टाइटल दे रखा है। अगर किसी प्लेन ने इसके ऊपर से गुजरने की कोशिश की तो पहले उसको फौरन अपना रास्ता बदलने का कहा जाएगा। अगर पायलट ने फिर भी ये बात ना मानी तो यूएस एयरफोर्स के पास शूट डाउन करने की अथॉरिटी मौजूद है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इन्फोवाइज की आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक खुदा हाफिज़।